اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم کسی بستی میں جب کوئی بھی نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو تنگیوں اور بدحالیوں میں پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ عاجزی کرنے لگیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم اس بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور پھر وہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ تنگ دستیوں اور پریشانیوں نے ہمارے باپ داداؤں کو بھی آ جکڑا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کو کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کو مصیبت میں پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا یہ بستی کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ ہمارا عذاب ان لوگوں کو رات کے اندھیرے میں اس وقت پکڑ لے جب وہ سو رہے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا یہ بستی کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کو ہمارا عذاب آ دبوچے صبح کے وقت میں جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ سے بے خوف ہو گئے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے داؤ سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں خسارے اور نقصان والے لوگ ہوتے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، سورہ اعراف کے گزشتہ 4-5 رکوع سے اللہ تعالیٰ کچھ انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تقریباً 5 نبیوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، اصحاب مدین جن کو کہا جاتا ہے، 5 نبیوں کے حالات بیان کرنے کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 9 آیتوں کے بعد یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوگا۔ ان 5 واقعات اور اس چھٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے درمیان میں کچھ ضروری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ تو قرآن مجید کا یہ انداز ہے، یہ پہلے دوسری کتابوں کی طرح جو قصے، کہانیاں تفصیل کے ساتھ جو بیان کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے قرآن میں واقعے بیان نہیں ہوتے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ کیا ہی اچھا ہوتا پورا واقعہ ایک ایک نبی کا اللہ تعالیٰ تفصیل سے ترتیب سے بیان کرتے، ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بھی آئے گا، کچھ چیزیں یہاں آئیں گی اور کچھ چیزیں یہاں چھوٹ جائیں گی۔ پھر ایک جگہ اس کا وہی واقعے کا ذکر آئے گا، وہاں پر کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واقعہ ہے، نبوت کا واقعہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے کا، وہاں سے واپس آنے کا واقعہ ایک جگہ ہے۔ تو یہ مختلف واقعات مختلف جگہوں پر ٹکڑے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی نبی کا
تفصیل کے ساتھ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ ایک مصلحت سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے آخر تک ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا سورہ یوسف کے اندر۔ باقی ہر نبی کا واقعہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے ٹوکا ٹوکا ملے گا، پورا واقعہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ قصے کہانیاں سنانے والی کتاب نہیں ہے۔ جہاں جس وقت میں جیسی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ضرورت کے بقدر واقعہ بیان کرتے ہیں، تاکہ اس میں جو سیکھ ہے، جو سبق ہے، لوگوں کو وہ حاصل ہو، کیونکہ یہ عبرت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ہدایت پائیں، تو اس کے لیے جہاں جتنی ضرورت ہوگی اتنا بیان کریں گے، اور آگے جہاں جب واقعے کی ضرورت پڑی تو پھر اس کو اور جو ضروری ہوگا اسے بیان کریں گے۔ اب 5 واقعات بیان کرنے کے بعد جو ضروری باتیں ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، کسی بھی بستی میں، قریہ گاؤں، بستی، شہر، کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی جب ہم نے بھیجا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، تو اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا۔ یعنی پہلے جب کسی بستی یا شہر کے اندر نبی کو بھیجتے ہیں تو وہ نبی آنے کے بعد لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور ایمان کی، اچھے اعمال کی، اچھے اخلاق کی بہترین انداز میں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن قوموں کا یہی حال پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے کہ اس نبی کی بات کو نہیں ماننا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، اور بعض نبیوں کو تو قتل کر ڈالنا، ایسی قوموں کی حالت تھی۔ تو جب کبھی بھی نبی کسی بستی میں آتے، لوگوں کو دین سمجھاتے اور ایک اللہ کی پہچان کراتے، اور بستی کے لوگ جو خاص کر اس گاؤں اور علاقے کے جو بڑے ہوتے تھے، یہ اکثر بڑوں ہی کی بیماری ہے، نبیوں کو نہیں ماننا۔ بڑے جو مالدار ہوتے ہیں، عہدے دار ہوتے ہیں، اور اپنے علاقوں کے جو کرسی والے ہوتے ہیں، جن کو قوم بڑا سمجھتی ہے، ایسے لوگ جو اس علاقے میں کوئی بادشاہ ہو وہ، یا جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں اپنی قوم کے قبیلے کے، وہ اکثر نبیوں کے اپوزٹ میں، ان کے خلاف میں کھڑے ہونے والے یہی بڑے لوگ، اور اکثر و بیشتر ماننے والے، ہدایت پر آنے والے غریب، فقیر، مسکین، کمزور، ایسے لوگ، غلامی کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کے زمانے میں بھی یہی رواج رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے مالدار بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، عہدے دار بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، مگر وہ بھی ایمان میں داخل ہوں گے، نبیوں کی بات مانیں گے، ادب کریں گے، قدر کریں گے، مگر ایسے لوگ بہت کم، ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، کون کون لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ایسے آپ گن گن کر بتا سکتے ہیں کہ بہت مال والے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بادشاہ تھے نجاشی حبشہ کے، یہ تو ایسے گنے چنے آپ 8-10 نام بتائیں گے جو بڑے مالدار بھی تھے اور وہ ایمان والے بھی تھے، اور جو غریب، مسکین، محتاج، جو کمزور قسم کے لوگ تھے، آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے حضرات صحابہ کرام کی، چاہے وہ حضرت بلال ہوں، حضرت خباب ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت سمیہ ہوں، حضرت یاسر ہوں، حضرت صہیب رومی ہوں، آپ جتنے صحابہ کرام کے نام لیتے جائیں گے، سب ایک سے ایک یا تو غریب، کمزور، غلام، محتاج، ایسے لوگوں کی لسٹ آپ کو زیادہ ملے گی جو ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی معاملہ تھا۔ تو جب نبی آتے کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں، وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے، جب سمجھانے کی حد پار ہو جاتی، ایک زمانہ اس کا طے تھا، گزر جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ،
کسی بھی بستی میں کسی بھی شہر میں ہم کوئی بھی نبی جب بھیجتے ہیں الا اخذنا اہلہا، تو اس بستی کے رہنے والے جب نہیں مانتے تو اس بستی کے شہر کے لوگوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں بالبأساء والضراء، بدحالیوں اور مصیبتوں میں۔ بأساء کہتے ہیں مالی نقصان، ضراء کہتے ہیں جانی نقصان۔ جانی اور مالی نقصانوں میں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے بارشوں کا ہونا بند ہو گیا، کاروبار میں بے برکتی، تجارت نہیں چل رہی ہے، تو کھانے پینے کی کمی کوتاہی، اور اسی طریقے سے جانی نقصان، بیماریاں، موت اور طرح طرح کا ڈر، خوف۔ تو اس طریقے کی پریشانیوں میں ہم ان نافرمانوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو بدحالی دینا، بیماریوں کا دینا، اللہ نے آگے فرمایا لعلہم یضرعون، یہ عذاب نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عذاب نہیں۔ نبیوں کو جب لوگ جھٹلاتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو مصیبتوں، پریشانیوں میں پکڑ لیتے ہیں، اور یہ پریشانیوں میں مبتلا کرنا عذاب نہیں، یہ ہماری رحمت ہوتی ہے۔ کسی بندے کو بیماری کا آ جانا، اللہ نے یہاں سمجھایا یہ ہماری رحمت ہے، ایک موقع ہے۔ بندے کو تکلیف کا آنا، کاروبار کا نہ چلنا، اچھی حالت بدحالی میں بدل جانا، یہ ہماری طرف سے اس بندے کے اوپر رحم ہے۔ اب سوچیں گے کیسا رحم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یضرعون، تاکہ وہ بندے اس بدحالی میں عاجزی پر آ جائیں۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارا بھی حال یہی اور اکثر لوگوں کا حال یہی، جب تک آدمی کے پاس خوشحالی رہے گی، مال دولت رہے گی، صحت تندرستی رہے گی، جوانی رہے گی، آدمی کسی کی سنتا نہیں، مانتا نہیں، اپنی منمانی، اپنی ایک زندگی، اپنا ایک دھن، جوانی کے ناز نخرے، طاقت، مال دولت کے چونچلے پورے کرنے کی فکر میں آدمی لگتا ہے۔ جب یہی نوجوان یا یہی آدمی تھوڑا سا ٹھوکر لگے، اس کو تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، فٹ سے یاد آتا اللہ یہ کیا ہو گیا، کورونا، میں کورونا میں مبتلا ہو گیا، اللہ رحم فرما، اللہ مدد فرما، اب یاد آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پہلے زمانے میں ایک واقعہ، ایک نوجوان آدمی تھا، پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، ایک نیا مجمع ہے جماعت کے ہمارے ساتھیوں کا بتلا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان پرانے زمانے کے اندر گھوڑا خریدنے کی بہت اسے اس کا ایک شوق تھا، اس کا ایک نیت تھی کہ کبھی نہ کبھی میں بھی گھوڑے کی سواری کروں۔ اس زمانے جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں گھوڑا بہت قیمتی سواری کا جانور، تو وہ چاہتا تھا کہ میں بھی گھوڑا خریدوں، لیکن قیمتی تھا، تو قیمت کے لیے بہت محنت مزدوری کر کے پیسے جماتا گیا۔ ایک جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب اس اتنی قیمت میں گھوڑا مل سکتا ہے، تو ایک دن وہ پورے پیسے لیا، اپنے جیب میں رکھا، اور بڑے خوشی سے کہ آج میرا وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے، تو بڑے خوش ہو کر اپنی بستی سے، قریے سے، گاؤں سے مارکیٹ کی طرف، بڑے گاؤں کی طرف جا رہا تھا جہاں گھوڑے بکتے ہیں۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک درخت کے سائے میں ایک بڑے حضرت کوئی آدمی اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بستی کا ایک نوجوان بڑے خوشی جا رہا ہے، پوچھا سلام کے بعد کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، کیسے اتنا خوش ہے آج، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت بہت دن کی تمنا تھی، خواہش تھی گھوڑا خریدنے کی، آج میرا وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ یوں گیا اور یوں گھوڑا لے کے آ گیا، آپ بھی یہیں بیٹھو، میں بھی آپ کو بھی ایک چکر پھراتا ہوں گاؤں میں۔ تو بڑے میاں تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایسے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے انشاءاللہ بولنا پڑتا۔ تو بولے انشاءاللہ کہتا کیا مطلب اس کا؟ بولے اگر اللہ چاہا تو ہوتا، لاؤں گا گھوڑا، خریدوں گا، تو اسے بولنا انشاءاللہ لے کو آتا ہوں بولوں۔ تو بولا یہ منجے سمجھ میں آ رہا نہیں، کہیں کو جیب میں پیسے ہیں، بازار میں گھوڑا ہے، جاتا ہوں ایک ہاتھ سے دیا ایک ہاتھ سے لے کو آیا،
اب اس میں انشاءاللہ بولے تو کیا ہوتا، نہیں بولے تو کیا ہوتا. ابھی کچھ ہوتے ہیں ایسے سر پھرے لوگ، تو بولے جا بیٹا اللہ تیرے حال پر رحم کرے، تجھے سمجھانا ذرا مشکل ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتی بات. ٹھیک ہے چھوڑ دیا، چلا گیا وہ. اب وہ جب مارکیٹ گیا، بازار میں گیا، ایک سے دو چار گھوڑے دیکھا، لوگوں سے بات کیا اور ریٹ طے کیا، کوئی جمع نہیں، دوسری جگہ گیا، بہت سارا جو مارکیٹ کا حال ہوتا ہے، بہت گھوم پھر کے آخر کار اب وہ بیچارہ جب قیمت طے ہوئی دینے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالتا دیکھتا ہے تو اس کا وہ بستہ، اس کا وہ جیب ہی کٹ ہو چکا، کتر لیا کسی نے، پیسے غائب ہیں. بڑا پریشان، شرمندہ، افسوس. اب وہ کیا حالت اس کی ہوئی ہوگی جانتے ہیں. اب وہ بیچارہ واپس گاؤں میں چلتا ہوا شام کے وقت آ رہا تھا. اسی اللہ والے جو بیٹھے تھے رستے میں بزرگ سے ملاقات ہوئی. اب یہ دیکھتے ہی پوچھا بیٹا کیا ہوا، گھوڑا کہاں، بڑے شوق سے جا رہے تھے، کیوں نہیں لائے؟ بولا حضرت یہاں سے گیا انشاءاللہ، بازار میں گیا انشاءاللہ، وہ ایک گھوڑا دیکھا انشاءاللہ، وہ اچھا لگا انشاءاللہ، وہ ریٹ جب بات کرے انشاءاللہ، جمع نہیں انشاءاللہ، تو پھر اور ایک گھوڑا بات کرے انشاءاللہ، ایسے 4-5 گھوڑے دیکھا انشاءاللہ، آخر میں ایک پسند آیا انشاءاللہ، وہ پیسے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ، جیب کٹ ہو گئی تھی انشاءاللہ، اب گھر کو واپس جا رہا ہوں انشاءاللہ. اب بزرگ بولے رے بیوقوف، جس وقت میں بولنا تھا ایک بار بولتا تو کافی تھا، اب 1000 بار بول لے، وہ جو ہو گیا ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں ٹھوکر جب بندے کو لگتی ہے نا، بار بار اللہ یاد آتا ہے. یہ حقیقت بتلا رہا ہوں، حقیقت. بار بار اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ، اٹھے تو بھی اللہ، بیٹھے تو بھی اللہ، سوئے تو بھی اللہ، کروٹ لیے تو اللہ، کھائے تو اللہ. تکلیف آدمی کو جب آتی ہے نا تو یاد آتا ہے، پھر بھی اللہ کا احسان ہے، اب تو بھی یاد آیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کرانے کے لیے کبھی کبھار بندے کو ایسی تکلیف دیتے ہیں کہ تو مجھے بھول چکا ہے، تھوڑا مجھے یاد کر لے. تو اس طریقے سے لوگوں کو جکڑنا، پریشان، ٹھوکر لگتی ہے نا تو آدمی اس میں فوراً آ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا، حضرت کہاں کی گئے، کیا کی کرے، نہیں ہو رہا، آپ تھوڑا اللہ سے دعا کرو. اس سے پہلے بلائے تو بھی نہیں آتے تھے، منائے تو بھی آنا مشکل تھا. جماعتیں جائیں، لوگوں سے منت سماجت کریں، ٹھڈی میں ہاتھ ڈالیں، چلو آتوں جاؤ جی، دیکھیں گے جاؤ جی، وقت ملا تو آتوں جاؤ جی. وہ احسان جتاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ کا عذاب نہیں، یہ بندہ اس طریقے سے نہیں سمجھے گا، اس کو لانے کا ایک طریقہ اور ہے، تو اللہ وہ طریقہ لاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. خاموش آ کے بیٹھتا ہے اور بار بار کہتا ہے اللہ 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 اللہ. تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر حالات آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اصول سمجھایا. جب ہم نبیوں کو کسی بھی بستی میں بھیجتے، گاؤں میں بھیجتے اور وہاں کے لوگ جب نہیں مانتے، اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو وہاں کے، یہ پہلے زمانے میں نبیوں کا حال تھا. یہ اب اس زمانے میں ہمارا بھی حال ہے کہ جب لوگ نافرمانیاں زیادہ کرتے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو مالی اور جانی نقصانوں میں مبتلا کرتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ میرے بندے عاجزی کرنے لگیں، میرے دربار میں سجدہ کرنے لگیں. اب تو بھی آ جاؤ، تم اس طریقے سے نہیں آگے. اسی کو ہماری زبان میں بولتے ہیں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لینا. اب یہ صحیح راستے سے نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس طریقے سے تو بھی آ جائے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس حال میں بھی نہیں آتے. اللہ رحم فرمائے. یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ بندے کو تکلیف آنے پر تو آ گیا نا، یہ بھی احسان ہے. بھولا ہوا آدمی واپس آ جائے، راہ بھٹکا ہوا آدمی صبح میں بھٹک گیا تھا، شام کو واپس گھر کو آ گیا، اللہ کا احسان. دن بھر غائب رہا، شام تک تو آ گیا نا. 10 سال 15 سال 20 سال دور تھا، آخر مرنے سے پہلے آ تو گیا نا. تو اللہ کا احسان ہے، اب تو بھی آ گیا. اللہ، یہ دنیا والے تانا مارتے ہیں لیکن اللہ تانا نہیں مارتے. لوگ تانا مارتے ہیں، اب یاد آیا جن کو، ابو مسجد یاد ہوئی سو، اب اللہ یاد آیا سو. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. اتنے آدمیوں کو مال لوٹ لے کو کھا گئے، دھوکہ دیے، اب حج کو گئے. اسے بولتے ہیں وہ بلی 100 چوہے کھا کو حج کو گئی کہتے ہیں.
یہ دنیا والے بولتے لیکن اللہ نہیں بولتے. اللہ کہتے میرے بندے مرنے تک بھی تجھے ٹائم ہے، جب بھی تو آیا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. میں تانا نہیں دوں گا کہ آج اب اتنے سال کے بعد. یہ لوگ بولیں گے کیونکہ لوگوں کا دل چھوٹا ہے، تنگ نظری ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرم کی بڑی چادر پھیلاتے ہیں. بندہ مرنے سے پہلے بھی آ جائے، لیکن ایک شرط اللہ نے رکھی، غرغرہ نزع کا وقت شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے. نزع جسے کہتے ہیں غرغرہ، موت کے جو حالات ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے، جسے کہتے ہیں عالم غیب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے آنا. نزع جو ہوتی ہے نا، نزع سکرات جسے بولتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ کا پل ہے، یہ درمیان کا بارڈر ہے. اس کے اوپر آدمی چلا گیا تو ایک بار ادھر نظر آتا ہے، ایک بار ادھر نظر آتا ہے. دنیا بھی نظر آتی ہے، آخرت بھی نظر آتی ہے، فرشتے بھی نظر آتے ہیں، انسان بھی نظر آتے ہیں، کبھی یہ کبھی یہ. تو یہ بندہ درمیان میں اٹک گیا تو اس کا مسئلہ اب اٹک گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ غرغرہ سکرات نزع شروع ہونے سے پہلے تک تیرا ٹائم ہے. موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے تک جو حالت تیری تھی وہی حالت اللہ کو منظور ہے. اگر کافر تھا تو کافر ہی، اگر ایمان والا تھا تو ایمان والا، توبے والا تھا تو توبے والا، اور اگر بغیر توبے کے تھا تو نزع سے پہلے کی جو حالت تھی اسی پر مہر لگ جاتی ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. فرعون بھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس وقت میں اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا. کہا تھا آمنتو. فرعون کا جملہ اللہ نے 11ویں پارے میں بیان فرمایا، آمنتو، میں ایمان لیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق ہونے نے پکڑ لیا، ڈوبنے لگا، قال آمنتو، تو فرعون کہنے لگا میں ایمان لے آیا. کس پر؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اس خدا پر میں ایمان لے آیا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے. تو بنی اسرائیل کا ایمان اللہ پر تھا. بعض لوگ بولتے ہیں وہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل بولا، لا الہ الا اللہ نہیں بولا. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے کہ بھئی ایمان والے لوگ جس خدا پر ایمان لاتے، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے. تو یہی اس کا بھی بولنے کا مطلب ہوا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے الا اللہ نہیں بولا. اللہ نے اس کے جواب میں جو جملہ بولا وہ یہ تھا، الآن فرعون، اب تیرا ٹائم پار ہو گیا. اس سے ذرا پہلے اگر بولتا تو تیرا ایمان منظور تھا، مقبول تھا. اب تو مرنے میں آ گیا، ڈوبنے میں آ گیا، اب تو درمیان میں کھڑا ہو گیا، تو اس وقت کی توبہ، اس وقت کا ایمان غیر معتبر ہے. کیونکہ یہ ایمان بالمشاہدہ ہے اور اللہ کو مطلوب ہے ایمان بالغیب. دیکھے بغیر ایمان لانا. دیکھنے کے بعد تو کل قیامت کے دن سب کو ایمان آئے گا. قیامت کے میدان میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا، سب ایمان والے ہوں گے. ایمان کا مطلب کیا؟ ماننا، یقین کر لینا. اللہ پر یقین. کیا قیامت کے دن بھی یقین نہیں کریں گے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ایک ہے کہ کتنے ہیں؟ کیا قیامت کے دن بھی یقین نہیں آئے گا؟ سب کو آئے گا. اس دن دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ قیامت کا منظر ہے، نبی ہیں، سارے انسان جمع ہیں، اور اللہ تعالی عرش، اللہ کا عرش سامنے ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے. سب دیکھ کر بھی کیا یقین نہیں آئے گا؟ یقین تو سب کو آئے گا، مگر اس دن کا یقین یقین نہیں کہلائے گا. وہ تو مشاہدہ ہے. دیکھ رہے ہو تم، دیکھ کر مان لینا. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو دیکھے بغیر مانتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، پل صراط کو دیکھا نہیں، نبی کو دیکھا نہیں، قرآن اترتے ہوئے دیکھا نہیں، سب کو ہم مانتے کہ ہاں صحیح ہے. یہ ہے ایمان. آنکھوں سے دیکھا اور نظر آ رہا ہے تب اگر مانو گے تو یہ ایمان بالمشاہدہ کہلاتا ہے. اور اس ایمان کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں، کوئی مول نہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا طریقہ ہے، جب لوگ نافرمانی بہت کرتے ہیں تو ہم ان کو جانی اور مالی پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ یہ عذاب مت سمجھنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، لعلہم یضرعون، تاکہ یہ بندے عاجزی کریں، میرے دربار میں آ جائیں۔ لیکن کفار اور مشرکین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ان حال میں بھی در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب بھی نہیں آتے کچھ لوگ، وہ جاتے ہیں کسی مندر کے پاس، درگاہ کے پاس، وہاں یہاں، ارے جس کی طرف سے آیا ہے اس کی طرف آؤ۔ اللہ یہ بلانے کے لیے تم کو ایک کچھ اشارہ کیا ہے۔ جب کوئی آدمی سن نہیں رہا ہو، دیکھ نہیں رہا ہو، ایک کنکر اٹھا کے اس کو مارا، یہ کس لیے؟ آپ کو چوٹ لگی، لیکن یہ چوٹ لگانا مقصد نہیں تھا۔ آپ تھوڑا توجہ ادھر دیں، آپ ادھر دیکھیں، ادھر آئیں۔ یہ بلانے کے لیے کبھی کبھار آپ کو ہلکی سی چوٹ لگائی گئی، تو اللہ کی طرف بھی آنے کے لیے آپ کو ہلکی سی چوٹ اللہ نے لگائی، زیادہ مارا نہیں۔ یہ جو بیماری، بخار، سردی، نزلہ، کوئی بھی ایسی تکلیف جو آئی نا، ہلکا سا اشارہ تاکہ یہ بندہ ادھر آئے، اچھا اللہ بلا رہے مجھے، اب تو بھی جانا چاہیے۔ اب کوئی بیوقوف آدمی چوٹ لگے، وہ پتھر کدھر لڑکا، ادھر دیکھ رہا، ادھر ڈھونڈتے ہوئے جا رہا ہے باہر۔ پاگل کہیں کہ ہم نے تم کو ادھر بلایا تھا، تم ادھر جا رہے۔ اب وہ جا رہا ہے راستوں میں، گلیوں میں، مندروں میں، چرچوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے کہ ادھر سے آیا مجھے، یہ پتھر ادھر سے آیا۔ ارے جس نے مارا اس کی طرف دیکھو، وہ جدھر لڑک کے گیا ادھر نہیں۔ اب کچھ ہوتے ہیں، اب جب اس حال میں بھی لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ پلٹ کر واپس نہیں آتے، تو اللہ فرماتے ہیں اب ہمارا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اس بدحالی کو خوشحالی سے چینج کر دیتے ہیں۔ اب یہ دوسرا آپشن ہے بندوں کو پکڑنے کا۔ پہلا مصیبت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس تکلیف میں بھی آدمی نہیں سدھرا تو اب اسے ہم کیا کرتے ہیں، پھر خوشحالی دے دیتے ہیں، جب اب تو ماننے والا نہیں ہے، ڈھیل ہم نے دے دی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھوڑا سا موقع ہے کہ اب بھی زندگی تیری باقی ہے، اب بھی وقت ہے، آ سکتا ہے۔ لیکن جو تکلیف میں نہیں آیا وہ خوشحالی میں کیا آئے گا؟ جس وقت میں آنا تھا اسی وقت میں نہیں آیا، اب پھر حالات نارمل ہو گئے تو اب اس کے پلٹ کر آنے کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ گویا عذاب کے آنے سے پہلے کی وارننگ ہے یہ خوشحالی۔ اب جو تم کو پکڑا جائے گا نا، اب تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ ہم نے تو تم کو سنبھلنے کے لیے موقع دیا تھا، نہیں سنبھلے تو جاؤ اب تم سرکشی اور نافرمانی میں اور آگے بڑھو۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم اس بدحالی کی جگہ، بیماری کی جگہ خوشحالی، تندرستی، حالات نارمل اچھے کر دیتے ہیں۔ کتنے اچھے؟ فرمایا اتنے اچھے کرتے ہیں، اتنے اچھے کر دیتے ہیں، حتی عفو، کہ لوگ پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں، ترقی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ جو بدحالی تھی اسے بھول جاتے ہیں۔ کبھی تھی کوئی بیماری، کورونا چلے گئی، اب تو بس اچھے حالات ہو گئے، صحت آ گئی، تندرستی آ گئی، اب وہ ڈر خوف ختم ہو گیا، اب لوگ ایک دم پھلنے پھولنے، نشو نما پانے لگ جاتے ہیں۔ وقالو، اب دل دماغ سے بھی وہ چیز نکل گئی، اب زبانوں پر ایک بات یہ آتی ہے، لوگ کہنے لگتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، میں یہ جو خوشحالی اور بدحالی، پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں ہمارے اوپر جو آئے تھے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے آئے تھے۔ آج سے 100 سال پہلے پلیگ کی بیماری اور پتہ نہیں کیسے کیسے طاعون کی بیماری، طرح طرح کے نام سے پہلے زمانے میں بھی آتے تھے۔ تو پہلے والے باپ دادا جو تھے ان کے زمانے میں بھی کبھی ایسی بیماریاں آتے تھے اور پھر حالات اچھے ہو جاتے تھے، تکلیفیں ان کو بھی آتی تھیں، پھر حالات اچھے ہو جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی کچھ تکلیفیں آئیں اور ہمارے بھی حالات اچھے ہو گئے، تو لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی پریشانی، کبھی صحت، کبھی بیماری، یہ تو کامن چیز ہے، یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔
یہ دنیا دار اور ہلاک ہونے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں، مگر ایمان والے بندے یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی حالات لاتے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، خوشحالی دیتے ہیں بندوں کو شکر گزار بنانے کے لیے۔ حالات اچھے ہوئے سمجھو میری نعمتوں کی قدردانی کرو، کہ اگر ناقدری کرو گے مسجدوں میں آنا بند کرا دوں گا، نماز با جماعت چھڑا دوں گا اگر ناقدری کرو گے تو۔ اب حالات اچھے ہو گئے، ہوتا رہتا بھی دنیا میں کبھی ایسا کبھی ویسا، نہیں۔ ایمان والا بندہ اس کو اتنے سستے میں نہیں لے سکتا، اتنے ہلکے میں نہیں لے سکتا۔ حالات کبھی ایسے کبھی ویسے، کبھی اچھا کبھی برا، نہیں۔ یہ ہماری زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا ہلکے میں لیں۔ غیر سمجھے گا کہ وہ پہلے سے بھی ہوا ہے، ہمارے بھی زمانے میں ہوا۔ تو قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو اور پہلے والوں کو بھی، اور دنیا جب سے بنی تب سے بھی یہ حالات عدل بدل ہوتے رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، تو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غیر ایمان والے کے جملے۔ ایمان والا جب بھی ہلکی سی بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑا سا ابر گھنا ہو جاتا تو آپ ڈر کے مسجد میں آ جاتے، آندھی چلتی آپ فوراً مسجد میں آتے، ہوائیں تیز چلتی آپ مسجد میں آ جاتے۔ تو تھوڑے سے حالات بدلتے، صحابہ فرماتے یہ حالات کی تبدیلی بندے کو اشارہ ہے، سگنل ہے کہ اب تھوڑا تجھے اپنی لائن چینج کرنا چاہیے، تھوڑا بدل کے یہاں آ جاؤ، گھروں میں سے نکلو، بازاروں سے نکلو، مسجد میں آ جاؤ، تھوڑا اللہ کے مجلس میں آ جاؤ، اللہ کی دین پر آ جاؤ، حالات چینج کرو۔ زوردار بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہوتے رک جاتے ہیں، نہیں بھائی پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس میں، ان بارشوں میں کہیں سیلاب نہ آ جائے، طوفان نہ آ جائے۔ اللہ کی طرف آؤ اور دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ کو خوش کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بندہ سو ہاں ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا، مارچ کا مہینہ چل، ذرے دن کے بعد ہو جاتی۔ ارے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اتنی شدید گرمی برس رہی ہیں، کہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی بارشیں برسائیے۔ بندے کو حالات کے بدلنے پر اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا یہ اللہ کی طرف اس سے اشارہ ہے۔ دنیا دار بندے بولتے ہیں نہیں یہ کامن چیز ہے، سسٹم ہے، ایسا چلتا رہتا، اور پہلے ہی بتا دیتے ہیں اتنے دن بارشیں ہوں گے، اتنے دن موسم ایسے رہے گا۔ یہ تمہاری بس اٹکل پچو پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکا نہیں۔ اللہ جو فرماتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات جو بدلتے ہیں بندوں کو وارننگز دیتے ہیں، ہر بندے کے لیے الگ الگ قسم کا سگنل۔ کوئی بیمار ہو کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو کے باہر نکل کے آیا، خوش ہو کے ہوں اللہ کا فضل بھائی اچھا ہو گیا، اب کیا بھی ٹینشن ہی نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے مجھے ایک زندگی اور دی ہے، ایک چانس اور دیا ہے، اب تو بھی مجھے تھوڑا سنبھل جانا چاہیے۔ موت کے منہ میں جا کر اللہ نے مجھے واپس بھیجا ہے، تو اب پتہ نہیں کتنی دن دنیا میں رہوں گا، تھوڑا سا اپنی لائن چینج کروں، سدھر جاؤں، اعمال کر لوں کچھ، پتہ نہیں زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ یہ ایمان والوں میں اور دنیا والوں میں یہ فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو ہم لوگوں کو مصیبتوں میں بدحالیوں میں پکڑتے ہیں، اس میں نہیں سدھرے تو حالات اچھے کر دیتے ہیں، اب اس اچھے حالات میں ان کا پارا پھر چڑھ جاتا ہے، پھر جوش میں آ جاتے ہیں، پھر من مانیہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو بدحالی کے بعد خوشحالی یہ عذاب کے قریب ہے، عذاب کے قریب۔ یہ یوں سمجھو اب کسی کو شکار کرنا ہے، پرندے کو، جانور کو، تو شکار کرنے والے شکاریوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے لیے کمند ڈالتے ہیں، جال بچھاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت دور سے جہاں وہ رہتے وہاں سے اپنے جال تک کھینچ کر لاتے ہیں۔ لانے کے لیے بڑا ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہاں دور ایک جگہ کچھ دانے، کوئی پھل ایک آدھ ڈالا، وہ کھائے، تھوڑی دور میں اسے کچھ اور نظر آئیں گے، جیسے جیسے وہ جال کے قریب آئے گا یہاں تو فل بکھرا ہوا ملے گا،
بہت زیادہ اناج، راشن، کھانے پینے کی چیزیں، خوش ہو جاتا رہے وہاں تو ایک تھا، دو تھا، ایک دو تین، کھاتے 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 جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے یہاں تو اتنا پھیلایا گیا، اتنی خوشحالی. لیکن ہم جانتے ہیں یہ جتنا قریب جا رہا ہے اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، زندگی کے قریب نہیں ہے. وہ خوش ہوتا ہے، نادان ہے، وہ خوش ہو کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ میری تو ہمارے تو خوب حالات بدل گئے، اچھے ہو گئے، میں تو کھانا مل رہا ہے. یہ کھانے کی چکر میں، خوشحالی کی چکر میں آگے بڑھتا 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 جو گیا، آخر کار ایک گڑھا اس کے لیے تیار ہے، ایک جال اس کے لیے بچھا ہوا ہے کہ اچانک اس کو ایسے پکڑتا ہے کہ اب اس کو نہ چھوٹنے کا موقع نہ کھانے کا موقع، سب گیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. بات مثال سے سمجھ میں آئی؟ ہم ان کے حالات اچھے کرتے ہیں، اب وہ اچھے حالات کے اندر بندہ بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کہتا پھرتا ہے حالات کبھی ایسے کبھی ویسے چلتے رہتے ہیں، اور جب یہ بھول گیا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ایسے لوگوں کو اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اتنا اچانک پکڑتے ہیں کہ ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لانے کا بڑا عجیب طریقہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا میں جو ہوا اور آئندہ جو قیامت تک ہوگا اس کو یہ دو آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ہمارے عذابات کے آنے کے طریقے ایسے ہی ہیں. اب یہ جو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام کا جو تذکرہ آیا، ان واقعات کے پڑھنے اور سننے کے بعد اب یہ جو دنیا میں لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، ان سے اللہ فرماتے ہیں اور ہم سے اللہ فرماتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں سے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستیاں والے، یہ شہروں والے، یہ دنیا میں جو لوگ آباد ہیں، یہ بستی کے لوگ آمنو، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے، واتقوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے. یہ دو شرطیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں، ایمان لائیں اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر لائیں. یہ دو صفات جن کے اندر ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، ہم ان لوگوں پر برکتوں کو کھول دیتے ہیں. من السماء والارض، آسمانوں کی برکتیں اور زمینوں کی برکتیں ہم کھول دیتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، جسے تقوی کہتے ہیں. والذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا. یہاں فرمایا آمنوا واتقوا، تو معلوم ہے ایمان اور اعمال، تقوی اور طہارت، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا ایمان کے ساتھ. اگر بستیاں والے، شہروں والے لوگ اگر یہ دو کام کر لیں گے تو ہماری طرف سے آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات گزری کہ نافرمانوں کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا ہم دروازے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے بھی حالات اچھے کر دیتے ہیں. بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، بدحالی کی جگہ خوشحالی، برائی کی جگہ اچھائی سے ہم چینج کر دیتے ہیں. تو نافرمانوں کے بھی حالات اچھے ہو گئے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو ہم ان کے اوپر بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تھوڑا ایک بہت ہی اہم نقطہ، پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے. نافرمانوں کو بھی خوشحالی، صحت، تندرستی، حالات نارمل، اچھے حالات، لیکن فرمایا نافرمان لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ ڈھیل ہے ہماری طرف سے، عذاب میں پکڑے جانے کے لیے ایک وارننگ ہے. ایمان والے بندے اور تقوی والے بندے ہوں گے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے بھی ہم دروازے کھول دیں گے. اب یہ بھی خوشحال زندگی، بغیر ٹینشن کے، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے خوف زندگی گزارنے.
تو وہ بھی اسی حال میں ہیں، یہ بھی اسی حال میں ہیں، تو اب دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ کون بندہ اللہ کی طرف سے برکتوں میں ہے اور کون بندہ اللہ کی طرف سے عذاب کی وارننگ میں چل رہا ہے؟ کس کی خوشحالی اللہ کی طرف سے عذاب کا سگنل اور کس کی خوشحالی اللہ کی طرف سے رحمت کا سگنل؟ یہ فرق کیسے کریں گے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بندے کے حالات اچھے ہوں، ایک اصول یاد رکھیں، جب بھی بندے کے ہاتھ میں مال کی فراوانی، دولت، صحت، حالات بالکل اچھے، گھر میں بھی خوشی، بازار میں بھی خوشی، مارکیٹ میں بھی نام، ہر جگہ ٹینشن نہیں، آرام سے، چھوٹے موٹے ہوتے ہیں لیکن نارمل 80% حالات اچھے چل رہے ہیں، ہوگا ہر بندے کی زندگی میں 10% یا 20% زندگی کے اندر تھوڑے بہت چھوٹے موٹے حالات رہیں گے، لیکن زیادہ کس کا بندے کے پاس حالات کیسے ہیں اس کا اعتبار۔ تو اب یہ حالات بہت اچھے ہیں، ایک نافرمان بے ایمان کے بھی حالات بہت اچھے چل رہے اور ایک ایمان والے تقوی والے بندے کے بھی حالات بہت اچھے چل رہے۔ اب اس میں سے فرق کیسے کریں گے کہ کون کس میں ہے، عذاب میں کون ہے، رحمت میں کون ہے؟ فرق اس طریقے سے کریں گے کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد، مال ملنے کے بعد، صحت کی زندگی ملنے کے بعد، خوشحالی ملنے کے بعد اگر بندہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دین میں لگا ہوا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی فکر میں ہے، اللہ کے دین کی فکر میں، تو نعمتوں کے ساتھ دین ملا ہوا ہے، دین میں کوئی فرق نہیں آ رہا، بندے کی عبادت میں کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو اسے ملی ہے، کیونکہ دنیا ملنے پر دین چھوٹ نہیں رہا ہے، اور جس دنیا کے ملنے پر دین چھوٹ جائے سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے، اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اس کاروباری آدمی کو نماز کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے عذاب ہے کہ اللہ نے تم سے اچھی چیز لے لی، ناپاک اور گندی چیز تمہارے ہاتھ تھما دی کہ لے لے، خوش ہو جا، تجھے دنیا تو ریل پیل ہے، خوب مل رہی ہے، مگر رب کے دربار کے سجدے نہیں مل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والا آدمی تھا، اتنا بزی ہو گیا کہ دنیا کی ریل پیل نے بندے کو اللہ کے راستے کی یاد تک بھلا ڈالا، تو یہ تمہارے لیے خوشحالی نہیں بدحالی، یہ اللہ کے عذاب کی وارننگ ہے۔ جس بندے کے پاس مال بھی آ رہا ہے، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اس کو پروموشن بھی مل رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، دین کی محنت بھی کر رہا ہے، اعمال میں ترقی بھی ہو رہی، دنیا بھی مل رہی ہے، گھر بنا لیا، نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، کاروبار میں فیکٹری بنا ڈالا، ماشاءاللہ روزے نہیں چھوٹتے، تلاوت نہیں چھوٹتی، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت نہیں چھوٹتی، دنیا بھی مل رہی، تو خوشحالی سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہارے لیے برکت کے دروازے کھولے۔ تو یہی فرق ہے، دنیا کے ملنے کے بعد دین نہ چھوٹے اور دنیا کے ملنے کے بعد دین چھوٹا تو یہ عذاب ہے، اور دنیا ملنے پر دین نہیں چھوٹا، اس میں برابر لگاتار پابندی ہے، تو یہ دنیا جو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے نقد انعام ہے، پیشگی انعام ہے تمہارے لیے، جو اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، ہم ایسے بندوں پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز ہے برکت، یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کا لفظی معنی آتا ہے زیادہ ہونا، بڑھوتری، اضافہ ہونا۔ آپ نے ایک پیکٹ چاول یا اناج رکھا ہے گھر کے اندر، اب وہ ایک کی جگہ پہ 2 ہو گئے، یہ برکت ہے۔ لیکن ایسا ہونا بہت کم ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی، اور ہر ایک کے، چاہے وہ صحابہ ہو، اولیاء کرام ہو، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب کی زندگیوں میں ایسا، یہ بھی برکت کبھی کبھار ہوتی ہے
بندے کو محسوس زیادہ تر نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا، میں تو لایا تھا 1-2 کیسے ہو گئے۔ یہ بہت کم بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو اللہ والے بندے ہوں گے ایسی چیزوں کا مشاہدہ وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی واقعات بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفروں کے اندر اور خندق کے موقع پر ہر جگہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹا سا چشمہ ملا، چھوٹا سا گڑھا پانی کا، اتنا چھوٹا سا تھا کہ ایک پیالے میں بھر لیں اتنا پانی تھا۔ 80 آدمی تھے، 100 آدمی تھے، سب کے گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سب کو پانی پلانا تھا، وضو کرنا تھا، پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے کا انتظار کرو، کوئی اس میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے۔ انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس میں سے پانی اٹھایا اور اس کے اندر آپ نے کچھ منہ میں لیا، کلی کیا تو اب پانی ابلنے لگا، بڑھنے لگا۔ ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھا، آپ کے سامنے ایک لکڑی کے پیالے کے اندر لایا گیا تو آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا تو صحابہ فرماتے پانی بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پورے قافلے نے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو سیراب کیا۔ وہ ایک پیالے کے اندر جو پانی تھا وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا پانی اندر سے ابل رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اپنے شاگردوں کو بتلا ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ سے پانی کی نالیاں نکل رہی تھیں۔ تو یہ بڑھتا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اناج کا ایک سا اناج غلہ آپ نے ان کو دیا، وہ لے گئے اپنے گھر میں رکھا اور اس کے اندر سے نکال کے روٹیاں بنا رہے ہیں، آٹا پیس رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، جس کے اندر 1 مہینہ گزر بسر چل سکتا تھا 6 مہینے تک کھائے۔ بالآخر ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ اب بھی کتنا اس کے اندر، جب نکال کے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دیا تھا اتنا ہی تھا۔ آ کے بتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ ناپتے نہ تولتے تو پوری زندگی کھاتے ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ برکت اس کا ایک طریقہ یہ کہ کبھی کبھار اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر 1 کی جگہ 2 کی جگہ 10 ہونے لگے ہیں، لیکن ایسا ہماری زندگیوں میں یہ چیز دیکھنے کو بہت کم ملے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ چیز تو اپنی جگہ رہے گی مگر ہم اپنی جگہ نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسی چیزیں نہیں دکھاتا، کیونکہ اگر وہ چیز ایسا دیکھ لیں ہم 1 رکھے تھے 2 ہو گئے تو اب ہمارے لیے تو وہ چیز تو رہے گی مگر ہم اپنی جگہ نہیں رہیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے اب میں اتنا بڑا ولی بن گیا، اب پورے محلے کو مرید بنا کو چھوڑ دوں میں، کیا میری کرامت، اب آپ کی گمراہی ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی چیزیں ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ اکا دکا کبھی کبھار کہیں واقعات نظر آتے ہیں تو لوگ اب اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا، لوگوں میں وائرل کرنا، بھئی یہ تو قدرت خداوندی ہے، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے تو ایسی چیزیں کوئی عجوبہ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارے اس زمین سے اتنی ساری مخلوق کے غلے اناج نکالنے والے، یہ کسی دیکھتی ہوئی نظر آنے والی چیز میں سے اگر خالی سلنڈر میں سے گیس نکل رہی ہے تو کون سا بڑا کمال ہے بھئی؟ یہ تو ہمارے جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے یہ تو اللہ کے صرف ایک اشارے کا کام ہے، کون سا کمال ہے؟ وہ بے ایمانوں کے لیے، بے یقینوں کے لیے بہت بڑا عجوبہ ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے تو کچھ بھی عجوبہ نہیں۔ کیا ہے ہم تو ایسی چیزیں روز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ کہکشاں، یہ ہماری زندگی، ہماری سانس، یہ سب چیزیں قدرت کے عجوبے ہیں۔ روزانہ ہمیں اس کا یقین ہے، مشاہدہ ہے۔ اب اگر کوئی چیز آنکھوں کے سامنے عین الیقین نظر آتی ہے تو اس کو عجیب و غریب سمجھنا یہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہوتی، یہ تو کامن چیزیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، ہمارا یقین ہی اس پر ہے۔ تو جو چیزیں ایسی بڑھتی ہیں نا یہ ہماری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، یہ ہماری حفاظت کے لیے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے۔ ہاں ایک چیز ہے برکت کا ایک اور معنی، بڑھوتری تو نہیں
اضافہ تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی اور آج ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایک دوسری برکت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، یہی برکت ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ برکت کا ایک معنی تو بڑھنا، دوسرا معنی ہے چیز بڑھے گی نہیں، جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، مگر تمہارے کام جو بڑے بڑے تھے وہ اتنی سی چیز میں ہو جائیں گے۔ 100 روپے آپ کے جیب میں ہے، 10,000 روپے کا آپ کا خرچ ہونے والا تھا، 100 روپے میں ہو جائے گا۔ برکت یہ ہماری زندگی میں روزانہ کا مشاہدہ ہے۔ بندے کو بیماری آئی، تھوڑا سا سر بھاری ہوا، نزلہ ہوا، بخار آیا، تو اب اسی کو اگر آپ کہیں جائیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، تھوڑا آدمی جتنا کیئرفل ہوگا، جتنا آدمی کے پاس مال زیادہ ہوتا نا، وہ اپنی فکر کرتا بھئی اتنا مال ہے تو اب یہ چھوٹی سی سردی کو سستے میں نہیں لینا، تو چلو ذرا ہائی فائی ہسپتال جاتے ہیں، ہمارے فیملی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ وہاں گئے، اس نے کہا اچھا آپ کو کب سے؟ دوپہر سے۔ اچھا دوپہر سے ہے، ٹیسٹ کرو پہلے، اتنی دیر ہوگی، پہلے آپ ٹیسٹ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، بلڈ ٹیسٹ بھی کرا لو، یورین ٹیسٹ بھی کرا لو، پتہ نہیں کیا کیا کرا سکتے ہیں آپ۔ اس ٹیسٹنگ میں آپ کے 500,000 کھسک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بڑی لمبی لسٹ دی جائے گی کہ اتنی گولیاں، کورونا کا ماحول چل رہا بھائی، تھوڑا پیشگی آپ یہ بھی لے لیجئے، اینٹی بائیوٹک بھی لے لیجئے، احتیاطاً یہ بھی رکھ لیجئے، ٹانک بھی پی لیجئے، دوائی بھی کھا لیجئے، یہ سب چیزیں 3-4 دن کے بعد دوبارہ آئیے، آتے آتے پھر ٹیسٹ۔ اب آدمی کو نہ بھی بولے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، خود سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مال ہے، 1-2 روپے میں جو کام ہو سکتا تھا، یہ بے برکتی، کروڑ پتی، لکھ پتی جو ہوتے ہیں نا، یہ 2-4 روپے کی چیز کو کہیں کو بھی چپ کے ان کی بات سننا، جا کے 5,000 10,000 خرچ کرے اور اپنا علاج کر لے۔ وہ ایک بیچارہ غریب بندہ، ایمان، تھوڑی سی سردی ہے، چلو کچھ کھا لیا تو کھا لیا، نہیں تو ایسے ہی رہ گئے۔ کبھی زیادہ محسوس ہوا تو ایک ٹیبلٹ کیا لے لے، 1 روپیہ 2 روپیہ 5-10 روپے کی لیا، کھا لیا، الحمدللہ صحیح ہو گئے۔ برکت ہو سکتا تھا اسی ایک چھوٹی سی بیماری میں آپ کے 10,000 بھی خرچ ہو سکتے تھے، 10 روپے میں کام نمٹ گیا۔ برکت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسی بہت ساری چیزیں، ایک چیز بندہ خرید کر لاتا اپنے گھر میں، ایک مرتبہ خرید لیا، گاڑی ہو یا کوئی بھی گھر کا فرنیچر ہو، کوئی برتن ہو، کچھ بھی چیز آپ اپنی زندگی میں پیش آیا ہوگا، آپ خود غور کر لیں، ایک بار کا انویسٹمنٹ، ایک بار کا خرچ آپ نے کیا، گھر میں لائے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، چل رہا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، ماشاءاللہ کام آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، آپ 10-50 ہزار روپے میں لے کر آؤ، لاتے ہی خراب ہو گیا، بگڑ گیا، 1 مہینے کے بعد خراب ہو گیا، 1 سال کے بعد بگڑ گیا، اب پھر دوبارہ آپ جاتے ہیں، نہیں یہ بدل لو، ایکسچینج کر لو، دوسرا لے لو، اب پھر اس کے پیچھے خرچ ہوا، آپ ایک اور چیز لے کر آئے، پھر فیل ہو گیا، اور ایک چیز خرید کر آپ لائے، ایک جگہ بور بندے نے اپنی زمین میں ڈلوایا، بور فیل، دوسرا ڈلاؤ، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کے بے برکت تھی۔ ایک چیز بندے نے خریدا، ایک بندے کو کام آ رہا ہے، سال تک دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہی چیز چل رہی ہے۔ ایک بندہ ایک ہی چیز کو 10 بار خرید کر لاتا ہے، پھر بھی کام نہیں چل پاتا، بے برکتی۔ یہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ایک بار ہم نے جو خریدا اس سے ہمارا کام چلا رہے ہیں، یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری زندگیوں میں ہم برکت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ دنیا والے، بستیاں والے ایمان لائیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں لوگوں پر کھول دیں گے۔ آسمانوں کی برکتیں بارشیں، ہوائیں وغیرہ، اور زمینوں کی برکتیں اناج، غلے، مویشی، جانور وغیرہ۔ دیکھیے برکت اگر نہ ہو، بارش برسے گی اور بندوں کا نقصان ہوگا۔ برکت والی بارش وہ ہوتی ہے جس کے برسنے پر بندوں کو سکون ملے، اطمینان ملے، اناج اور غلوں میں
بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، برکت والی بارش، ایسی بارش ہوئی جتنی فصل تھی ساری فصل بارش میں چلی گئی۔ اب یہ فصل کو برباد کرنے والی جو بارش ہے بے برکتی بارش، برکت نہیں، عذاب والی بارش ہے کہ کسان جس بارش کا انتظار کر رہے تھے اس بارش میں سارے کھیت تباہ ہو گئے، سارے گھر گر گئے، مکانات تباہ ہو گئے۔ تو یہ بارش میں بے برکتی، برکت والی بارش وہ ہوتی ہے جس کے برسنے کے بعد گرمی کم ہو جائے، ٹھنڈک محسوس ہوئی، اناج اور غلے میں اضافہ ہوا، مویشی سیراب ہو گئے، پانی اسٹاک ہو گیا، تالاب بھر گئے، ندیاں بہہ پڑیں، ڈیم بھر گئے۔ ماشاءاللہ برکتوں والی بارشیں ہیں، زمینوں کی برکتیں، فصل میں اضافہ، اناج میں اضافہ۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری تفصیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو ہماری طرف سے یہ ملے گا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی بدعملی کی وجہ سے ہم ان کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ عذابات کا آنا اللہ نے فرمایا تمہارا بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے ہماری طرف سے رحمت اور برکت ملے گی، اور جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے عذاب آتا ہے۔ اب آگے میرے اور آپ کے لیے، پوری انسانوں کے لیے اللہ نے ایک چیلنج کے طور پر فرمایا، افا امین اہل القری، کیا دنیا والے، بستیاں والے بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تم کو ذرہ برابر خوف محسوس نہیں ہوتا؟ بے خوف ہو گئے تم کس بات سے؟ ان یأتیہم بأسنا، کہ تم بھی ہماری نافرمانی کرتے ہو، کیا تم کو ہمارا عذاب نہیں آ سکتا؟ وہم نائم، بیاتن، رات کے اندھیرے میں، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہو، تو تمہارے سونے کی حالت میں ہمارا عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے کہ گناہ کرتے کرتے، فلم بینی کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے سو رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں سو جاؤں گا اور صبح میں اٹھنے سے پہلے پہلے ہو سکتا میرا ہاتھ پھر جائے، میرا منہ گھوم جائے، میری آنکھیں چندھیا جائیں، میرا دماغ معوف ہو جائے، پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ صبح میں بولتے ہیں رات میں اچھے سوئے تھے، رات کو کھالے کو بات چیت کر کو اچھا سوئے، صبح کو دیکھے تو ایسا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اتنا زیادہ اطمینان ہو گیا کہ نہیں منجے اللہ نہیں پکڑ سکتا۔ آفا امینا، کیا تم اتنے امن میں آ گئے، اتنے بے خوف ہو گئے؟ اور اللہ فرماتے ہیں رات میں بھی عذاب آ سکتا ہے، تو صرف رات میں سوتے وقت توبہ توبہ کر کے سو گئے، دن میں کیا ہو تو کر لے جا۔ اللہ فرماتے ہیں اوا امین اہل القری، کیا دنیا والے اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ ان یاتیہم بأسنا، کیا ہماری پکڑ ان لوگوں پر آئے، ضحیٰ، دن کے وقت میں بھی، رات میں بھی دن میں بھی، وہم یلعبون، جبکہ لوگ کھیل کود میں ہوں گے، اپنے کام کاجوں میں مشغول رہیں گے۔ کیا تمہارے کاموں کے درمیان ہمارا عذاب نہیں آ سکتا؟ تو تم اتنے بے خوف کیسے ہوگے؟ جب گناہ کر رہے ہو تو بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں، آدمی کو خوف کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں یہ میری رات کب، کون سی آخری رات ہوگی، کب میری رات آخری ہوئی تو الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس رات کے اندر کہیں زبان گنگ ہو گئی، زبان سے بات نکلنا بند ہو گئی، تو میں جو توبہ کرنا چاہتا تھا آگے چل کر پھر وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، کلمے والی موت، لیکن زبان ہی بندے کی ایسی ہو جائے، جیسے کہتے ہیں اسٹروک کا لگنا، اللہ حفاظت فرمائے، بندہ زبان نہیں پلٹا سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ نہیں بول سکتا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کس امید پر بندہ جی رہا ہے کہ آگے کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے؟ تو ابھی کب کا انتظار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افا امینو مکر اللہ، دن اور رات کی پکڑ کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا کیا یہ دنیا والے اللہ کے داؤ، جو اللہ کے داؤ پیچ، جو ٹرکس ہیں، اللہ تعالیٰ کس کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔
کس کو کہاں پکڑنا وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں رگ دیکھ کے داغ ڈالنا، وہ کس کی رگ کہاں ہے، کس کو کہاں پکڑنا چاہیے، وہ ہماری موٹی زبان میں بولتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کس سرکش کو، کس نافرمان کو کہاں ٹیک کرنا چاہیے، کس کی پکڑ کہاں ہونی چاہیے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے داؤ سے، اللہ کے ڈھیل سے تم بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ، دیکھو اللہ کے ڈھیل سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس ڈھیل سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں الا القوم الخاسرون، جو حقیقت میں ازلی طور پر خسارے ہی والے ہیں، نقصان اٹھانے ہی والے فکس ہو چکے ہیں، ایسے ہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ ارے جاؤ جی دیکھیں گے کیا ہوتا سو دیکھ لیں گے، جاؤ جی۔ یہ حقیقت میں ایسی بے خوفی کی باتیں کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں خسارہ ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو بندے ایسے نہیں ہیں، خسارے والے نہیں ہیں، وہ کامیاب ہونے والے بندے ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں، رات میں بھی ڈرتے ہیں، دن میں بھی ڈرتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی حالت آئی تو ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کا نام سنیں تو مچل جاتے ہیں کہ اللہ غلطی ہوگی، اللہ معاف کر دے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی پہچان ہے، اور ناکام ہونے والے قوم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے لوگوں کی پہچان یہی ہے کہ حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے سروں میں، ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، جاؤ جی ہوتے رہتا حال۔ تو ایسے لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو آج کا سبق ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی، اور رات دن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنے کی، اور اللہ کے پکڑ سے بچنے کے لیے ہر ہمیشہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔